السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 8 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 6 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مدارس کے سروے کا فیصلہ باعث تشویش ہے، بڑے اجلاس کا اعلان۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے مدارس اسلامیہ کا سروے کیے جانے کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ اتر پردیش میں مدارس کا سروے کرائے جانے کا فیصلہ باعث تشویش ہے اور اس فیصلے کا جائزہ لینے اور آئندہ کی پالیسی اور لائحہ عمل طے کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے ذمہ داران مدارس کی اہم میٹنگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند نے مزید کہا کہ گزشتہ روز منعقد ہوئی مجلس تعلیمی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اتر پردیش کے نمائندہ مدارس اسلامیہ کا اجلاس طلب کیا جائے اور اس میں مدارس کا سروے کرائے جانے کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کرنے کے بعد لائحہ عمل طے کیا جائے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے یہ بھی کہا کہ اس نمائندہ اجلاس کے لیے 24 ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس نمائندے اجلاس میں اتر پردیش کے سینکڑوں مدارس کے ذمہ داران کی شرکت متوقع ہے۔ اس وقت تک حکومت کے اس فیصلے کی تصویر بھی واضح ہو جائے گی۔ مدارس اسلامیہ کے اس نمائندہ اجلاس میں اتفاق رائے سے جو فیصلہ لیا جائے گا، دارالعلوم دیوبند کا موقف بھی وہی ہوگا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے اتر پردیش کے غیر تسلیم شدہ مدارس کے سروے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں بقول یوگی سرکار مدرسے کا نام کس ادارے کے تحت چلتا ہے، عمارت نجی ہے یا کرائے کی، طلباء اور اساتذہ کی تعداد، طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات بشمول پینے کا صاف پانی، ٹوائلٹس اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں کی معلومات حاصل کی جائیں گی۔ کرناٹک حجاب معاملہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کو پوری دنیا دیکھے گی۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے تنازعے کی سماعت کرتے ہوئے سوموار کو کہا کہ کسی بھی شخص کو مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حق طے شدہ یونیفارم والے اسکول میں بھی لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بینچ نے کہا، آپ کو کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے کا حق ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے اسکول میں مذہب پر عمل کیا جا سکتا ہے جہاں ایک مقررہ یونیفارم ہو۔ عدالت نے یہ سوال سینئر ایڈووکیٹ سنجے ہیگڑے سے پوچھا، جو کچھ مسلم عرضی گزاروں کی طرف سے دلیل پیش کر رہے تھے۔ مسلم فریق کی اس دلیل پر کہ حجاب پر پابندی خواتین کو تعلیم سے محروم کر سکتی ہے، بینچ نے کہا کہ ریاست یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی حق سے انکار کر رہی ہے، بلکہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس یونیفارم میں جائیں جو طلباء کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب کرناٹک حکومت کی جانب سے پیش ہوئے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل کے ایم نٹراج نے کہا کہ حجاب کا یہ مسئلہ بہت محدود ہے اور اس کا تعلق تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط سے ہے۔ اس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی لڑکی حجاب پہنتی ہے تو اسکول میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے؟ اس پر کے ایم نٹراج نے کہا، اپنے مذہبی عمل یا مذہبی حق کی آڑ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا کرنے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے میں اسکول کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہوں۔ لائیو لا کے مطابق کیس میں پیش ہوتے ہوئے مسلم فریق کے وکیل راجیو دھون نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی ایسے جج ہیں جو تلک لگاتے ہیں یا پگڑی باندھتے ہیں۔ اس دلیل پر جسٹس گپتا نے کہا کہ پگڑی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسٹس گپتا نے کہا کہ اسے مذہب سے نہ جوڑیں۔ ایک موقع پر راجیو دھون نے زور دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے کہا کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اہم ہوگا، عدالت کے فیصلے کو پوری دنیا دیکھے گی۔ سپریم کورٹ میں اگلی سماعت کل 7 ستمبر کو ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ صحافی صدیق کپن کے ساتھ گرفتار کیے گئے طلبہ لیڈر عتیق الرحمان یو پی کی راجدھانی لکھنؤ کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ لقوا سے متاثر ہیں اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عتیق الرحمان کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے 29 اگست کو لکھنؤ جیل کے ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد جیل افسران انہیں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی لے گئے۔ یہاں ڈاکٹروں کی صلاح پر انہیں علاج کے لیے داخل کرا دیا گیا۔ جب ان کے اہل خانہ کو مظفر نگر میں
اطلاع دی گئی تو ان کے اہل خانہ لکھنؤ پہنچے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عتیق الرحمان کو دل سے متعلق بیماری ہے اور جیل میں رہتے ہوئے ایمس میں سال 2021 میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ عتیق الرحمان کی اہلیہ سنجیدہ نے بتایا کہ میرے شوہر کا بایاں حصہ لقوے سے متاثر ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ سنجیدہ نے مزید کہا کہ ہمیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ملک کو تقسیم کرنا بند کریں۔ گودریج انڈسٹریز کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر نادر گودریج نے حکومت اور صنعت سے تقسیم کرنے والی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ملک کو تقسیم کرنا بند کر دینا چاہیے۔ نادر گودریج کا یہ تبصرہ اس پہلو کے پیش نظر اہم ہے کہ ملک کے سرکردہ صنعت کار عام طور پر کوئی بھی بیان دینے سے گریز کرتے ہیں۔ 2019 میں آجہانی بزنس مین راہل بجاج نے کہا تھا کہ ملک میں خوف کا ماحول ہے جہاں لوگ تنقید کرنے سے ڈرتے ہیں۔ گودریج گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ایک کتاب کے اجرا کے موقع پر خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ ہم اقتصادی محاذ پر اچھا کام کر رہے ہیں اور مالیاتی شمولیت اور تعلیم جیسے فلاحی اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن ملک کو متحد کرنے کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں ملک کو تقسیم کرنا بند کر دینا چاہیے اور اسے متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی اسے معاشی ترقی کے لیے ضروری سمجھتی ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب نادر گودریج سے پوچھا گیا کہ کیا صنعت کو بھی اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا بالکل، صنعت کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شمولیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ نادر گودریج کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اظہار رائے کی آزادی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں حکومت کے لمبے ہاتھ نہ پہنچ سکیں اور مخالفین کی آواز کو دبایا نہ جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں صحت مند مباحثے پنپ سکے، جہاں خیالات اس لیے زندہ رہیں کہ وہ درست ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ طاقت کے ساتھ ہیں۔ ہمارے خیالات فرقہ وارانہ نہیں، انسانیت پسند ہونے چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کبھی کبھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ چیزیں ٹریک پر نہیں ہیں اور ہم پیچھے رہ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ سال 2019 میں نادر گودریج کے بڑے بھائی آدی گودریج نے بھی خبردار کیا تھا کہ بڑھتی ہوئی عدم رواداری اور ہیٹ کرائم ترقی کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں بھارت کا ناقابل فراموش کردار ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان اٹوٹ اور قریبی رشتوں پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں بھارت کے تعاون کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا اور اسی لیے انہیں ہر بار بھارت آ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے یہاں راشٹرپتی بھون کے صحن میں ایک رسمی استقبال کے بعد میڈیا سے مختصر بات چیت کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اور ہم مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے راشٹرپتی بھون پہنچنے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ حسینہ واجد کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں شیخ حسینہ واجد نے تینوں افواج کے مشترکہ دستے کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد شیخ حسینہ واجد راج گھاٹ گئی جہاں انہوں نے بابا قوم مہاتما گاندھی کی سمادھی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح رہے کہ حیدرآباد ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور شیخ حسینہ واجد کے درمیان دو طرفہ سربراہی ملاقات طے ہے جس میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے مقصد سے کئی اہم معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ اپوزیشن کی جماعتوں کے مابین اتحاد کے لیے نتیش کمار کریں گے کوشش۔ جنتا دل یونائیٹڈ یعنی جے ڈی یو نے قومی کونسل کی میٹنگ میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں مرکز کی نریندر مودی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے قومی سطح پر تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اختیار دیا ہے۔ جے ڈی یو کے قومی جنرل سیکریٹری کے سی تیاگی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو سال 2024 میں نریندر مودی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے قومی سطح پر اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد پیدا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نتیش کمار وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں، لیکن وہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کی آمرانہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے قومی سطح پر تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کے لیے ایک مضبوط قوت ہیں۔
ادھر ایک دوسری خبر میں عزیزیہ رحمانی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن نئی دہلی کے زیر اہتمام امیر شریعت سابق مولانا محمد ولی رحمانی کی شخصیت و خدمات پر مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مولانا محمد ولی رحمانی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں سے 4 پہلوؤں کو موضوع کے طور پر طے کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مولانا محمد ولی رحمانی کی ادبی خدمات، نمبر 2 مولانا محمد ولی رحمانی اور تعلیم، نمبر 3 مولانا محمد ولی رحمانی کی سیاسی بصیرت اور نمبر 4 مولانا محمد ولی رحمانی کا سماجی کردار۔ فاؤنڈیشن کے سیکریٹری مولانا نجم الدین رحمانی نے بتایا کہ 3 کلیدی انعامات طے کیے گئے ہیں۔ پہلا انعام 50,000، دوسرا انعام 30,000 اور تیسرا انعام 20,000 روپے اور کتابوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کے علاوہ 10 مقالہ نگاروں کو کتابوں کی شکل میں تشجیعی انعامات سے بھی سرفراز کیا جائے گا۔ نیز سبھی شرکاء کو توصیفی سند دی جائے گی۔ انعامات کی تقسیم کی تاریخ اور تقریب کی جگہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے زیر نظر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو چیک کر سکتے ہیں۔